بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ناراض ہونا. سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز اور بچنے کی چیز وہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کا ناراض ہونا، کہ اللہ ناراض نہ ہو. اور قرآن کریم نے ہم کو یہ رہبری دی ہے. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی. قرآن کریم نے ہم کو یہ رہبری دی ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. کہ اللہ راضی ہو گئے کہ یہ سب سے بڑی بات ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ راضی ہو گئے کہ سب سے بڑی بات ہو گئی. یہ دو پہلو ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ راضی رہے. تو اللہ کسی سے راضی رہے گا؟ تو ہم کو بتایا کہ ہم نے آپ کو یعنی امت کو پسند کر کے دین دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ جو دین دیا ہے آپ کو وہ خوش ہو کر پسند ہو کر دیا ہے. یہ احسان ہم پر جتایا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو دین دیا ہے اور پسند کر کے دین دیا ہے. تو جب پسند کر کے دین دیا ہے تو اللہ ہماری بے دین کو کیسے پسند کریں گے؟ ہاں، پسند کر کے دین دیا ہے. اس لیے بڑی نعمت جو ہے ہمارے پاس وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اور دین مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے دین کہ وہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے. کہ دین میں بہت سے اعمال ہیں، انفرادی، اجتماعی، سفر کے، حضر کے، بیماری کے، تندرست کے، بہت سے اعمال ہیں. تو دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. ہاں، ایک عمل کا نام دین نہیں، وہ عمل دین کا ہے، اس میں شک نہیں، مگر وہ پورا دین نہیں ہے. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اپنے اندر پوری دینداری پیدا کرو. وَأُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، کہ داخل ہو جاؤ اپنے دین میں پورے. جی ہاں، یہ دعوت بھی ہے کہ اپنے دین میں پورے داخل ہو جاؤ. جی ہاں، ایمان یقین کے ساتھ، عمل کے ساتھ اور تقوی طہارت کے ساتھ. ہاں، ایمان یقین کے ساتھ کہ جو باتیں ہم کو کہی گئی ہیں وہ برحق ہے، جو حکم ہمیں ملے ہیں وہ برحق ہے. اس کا یقین، کہ یقین کے ساتھ کہ جو باتیں دی گئی ہیں وہ حق ہے، برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب فیہ کا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یقین کے ساتھ، اور دوسرا کہ اس کے عمل کے ساتھ. ہاں، کہ اندر کا یقین، اوپر کا عمل، یہ دونوں چیزیں ہیں. اور پھر ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا طریقہ دیا ہے عملوں میں. ہاں، عملوں میں کیا طریقے دیے ہیں یہ ہم کو دیکھنا ہے. ہاں، کہ اس کی وجہ سے وہ دین بنے گا. تو ہم میرے دوستو اپنے دین کے ذمہ دار ہیں یقین کے لحاظ سے، کہ اپنے دین کے حق ہونے کا یقین
اور اس میں کامیابی کا یقین، اور دوسری بات کہ پھر اپنے عمل سے اس کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے زندگیوں میں پورے ہو جائے۔ تو ہمارے ذمے دو تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا ہے ہمارے ذمے استقامت کا تقاضا ہے کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ رہو۔ یہ حکم ہے نبی کو بھی، یہ حکم ہے ہم کو بھی۔ نبی کو بھی حکم ہے کہ آپ استقامت اور پابندی کے ساتھ اپنی ذمہ داری پر رہیں۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ آپ پابندی کے ساتھ رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابندی کے ساتھ آئے۔ تو ایک حکم ہماری طرف استقامت اور پابندی کا ہے۔ اگر استقامت اور پابندی ہوئی تو دین کی شکل بنے گی، استقامت اور پابندی نہیں رہی تو پھر دین کھیل ہو جائے گا۔ ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا، کیا نہیں کیا، یہ کھیلاری، جی چاہے تو کھیلے اور جی نہ چاہے تو نہ کھیلے۔ تو کسی چیز کو بے مقصد کرنا یہ کھیل بنانا ہے، اور کسی چیز کو مقصد بنا کر کرنا یہ کام کرنا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، کسی چیز کو مقصد بنا کر کرنا کہ یہ تو ہمارا مقصد ہے، ہم اسی لیے ہیں اور یہ کام بھی ہے ہمارے لیے، اس کو مقصد کہتے ہیں کہ اس کو مقصد بنا کر کرو۔ جب کسی کا مقصد پورا ہو جاوے تو اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ کامیاب یہ فارسی کے الفاظ ہے، کامیاب، جی ہاں، کامیاب یعنی مقصد کو پانے والا، اس نے اپنے مقصد کو پا لیا، اس کا مقصد فوت نہیں ہوا، اس کو کامیاب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو ہماری زندگی کا کیا مقصد بنایا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہم کو زندگی کیوں دی ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، یہ مقصد ہے جناتوں اور انسانوں دونوں کے لحاظ۔ زمین پر جنات بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، اور پہلے سے ہیں جن، اور بعد میں آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو پھر ہم ہوئے۔ تو یہ دونوں ذمہ دار ہیں، ایک انسان اور ایک جن، یہ دو قومیں ہیں، یہ دو نسلیں ہیں، یہ ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو انہی کے پاس بھیجتے تھے تاکہ ان کی رہبری ہو جاوے۔ ہاں، زمانے کے لحاظ سے، ان کے استعداد کے لحاظ سے ان کی رہبری کرتے تھے نبی آ کر کے۔ ہاں، جو جو استعداد ان کے اندر بڑھتی تھی ان کو ذمہ داریاں بڑھا دی جاتی تھی۔ آخر میں یہ امت آئی، اس امت کے اندر ہر طرح کی استعداد ہے۔ ہاں، گویا جوانی کو عمر پہنچ گئی، ہاں، کہ ہر ذمہ داری کو، ہر بوجھ کو یہ عمر اٹھا لیتی ہے۔ ایسے ہی امت کہ یہ اپنی ذمہ داری کو پہنچ گئی، اور اس امت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کمالات رکھے ہیں۔ اس امت میں بڑے بڑے کمالات رکھے ہیں، بڑی بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ اتنے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے۔ ہاں، سونا کے کان، چاندی کے کان، کہ کھودو نکالو، ہاں، کیونکہ یہ کان ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ سونے چاندی کے کانوں کی طرح قیمتی ہیں، اللہ نے ان کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، ہاں، بلکہ ان کے اندر بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ہاں، بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ہاں، ان صلاحیتوں کا صحیح لگنا یہ ضروری ہے۔ اگر ان صلاحیتوں کو صحیح نہیں لگایا تو یہ صلاحیتیں ضائع ہوگی اور برباد ہوگی، اور ان کی بربادی کے یہ ذمہ دار ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ ہر بچہ
اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، کسی کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں، نصرانی کے گھر میں، مسلم کے گھر میں، لیکن ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کو باہر کی ہوا بگاڑتی ہے، اس کے ماں باپ اس کو بگاڑتے ہیں، اس کا ماحول اس کو بگاڑتا ہے. اللہ نے اس کو ایسا نہیں پیدا کیا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے عبادت چاہتے ہیں، کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، نہیں تو عبادت کیسے کریں گے؟ اس لیے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عبادت کی صلاحیت ہوتی ہے، عبادت کی طاقت ہوتی ہے، لیکن باہر کی ہوا اس کو بگاڑتی ہے. جب باہر کی ہوا بگاڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ سلسلہ قائم کیا کہ باہر کی ہوا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے تھے. چنانچہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلا نبی جو دعوت لے کر آیا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ لوگوں نے فضا بگاڑی تھی اور لوگ شرک میں پڑ گئے تھے، مختلف قسم کی چیزوں کی عبادت کرتے تھے. ہاں، اپنے بزرگوں کی صورتیں بنا کر اس کی عبادت کرتے. جی ہاں، اس کے لیے نوح علیہ السلام آئے اور ان سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کوئی اللہ نہیں، ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو. تو ان کو شرک میں سے نکال کر کے توحید کی دعوت دی تھی نوح علیہ السلام نے، اور ان کی دعوت لمبی چلی زمانے تک. اسی طرح ہر زمانے میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ کیا ہے کہ جب جب کوئی چیز ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہے تو اس کے لیے رسول بھیجتے تھے. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ہاں، اور آپ کو اس طریقے سے بھیجا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آپ نبی ہیں. ہاں، سب کے لیے یہ حجت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم نے دعوت کے لیے اور تعلیم کے لیے اپنا نبی بھیج دیا تھا. لیکن خاص طور سے اس سے نفع اٹھانے والے، کہ اس سے نفع اٹھانے والے جو ہے وہ مسلمان ہوں گے. اس لیے اللہ نے مسلمانوں پر احسان جتایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھیجا. یہ احسان ہے. تو اس احسان کا کیا شکریہ ہے؟ جی ہاں، کہ جتنے احسانات اور نعمتیں آنے گی اتنا شکر ہمارے ذمہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ایک مشہور دعا مانگتے تھے، رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. یہ مسنون دعا ہے اور نمازوں کے بعد یہ مانگی جاتی ہے. دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے. یہ دعا پڑھ لو، دعا نہیں پڑھی جاتی. دوسرے کلمات پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ پڑھنے کے لیے. اور رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، یہ مانگنے کے لیے. ہاں، یہ سمجھنا ہے کہ یہ دعا ہے یا کلمات ذکر ہے. تو اللہم انت السلام و منک السلام یہ کلمات ذکر ہے، اور اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا یہ دعا ہے. ہاں، تو یہ دعا نماز کے بعد مانگی جاتی ہے. اس دعا میں کیا مانگا ہے؟ یہ مانگا ہے کہ رب اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت. اے اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما، میرا ہاتھ بٹا. کوئی کام کرنا ہو تو کہ میرا ہاتھ بٹاؤ. اے اللہ میری مدد فرما. کہ کیا مدد مانگتا ہے؟ کہ میں مدد مانگتا ہوں تیرے ذکر کرنے پر اور تیرے شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. یہ تین بات اس دعا میں، یہ تین باتیں مانگی ہے، اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا.
کہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے پر. ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آدمی کی طرف اور بندوں کی طرف اللہ کی طرف سے دو چیزیں آتی ہیں. ایک نعمتیں آتی ہے زندگی میں، چنانچہ ہم سب نعمتوں میں اٹے ہوئے ہیں. اتنی نعمتیں ہمارے ساتھ. جی ہاں. تو ایک چیز جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ نعمتیں آتی ہیں. دوسرا کہ اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں. جیسے ہم نے مغرب پڑھی، حکم تھا کہ مغرب پڑھو تو مغرب پڑھ لی. اب عشاء کا حکم آئے گا تو عشاء پڑھیں گے. تو نعمتیں بھی آتی ہیں، حکم بھی آتے ہیں بندوں کی طرف. دونوں کے لحاظ سے یہ دعا مانگی ہے، اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، کہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، کہ میں تیرا ذاکر بنوں، غافل نہ بنوں. اس کا تعلق حکموں سے ہے کہ میری طرف زندگی میں رات دن حکم آئیں گے تو میں حکم کے لحاظ سے تیرا ذاکر بنوں، یعنی پابند بنوں. دوسری چیز میرے پاس آئے گی، تیری نعمتیں آئے گی. ہاں، کھانا پینا بیوی بچے کیا کیا نہیں ہے. جی ہاں. تو دوسری چیز میرے پاس تیری نعمتیں آئے گی. تو نعمتوں کے جواب میں کیا کروں؟ کہ نعمتوں کے جواب میں شکر کروں. ذکر شکر دو چیزیں اللہ سے مانگی ہے، اعنی علی ذکر کا و شکر کا. کہ حکم آوے تو میں ذاکر بنوں، پابند بنوں. نعمت آوے تو میں شاکر بنوں، نہ شکرہ نہ بنوں. نعمتوں میں اسراف کرنے والا نہ بنوں. نعمتوں میں اسراف کرنا کہ ضرورت سے زیادہ نعمتیں خرچ ہو جاوے، یہ منع ہے. نعمتوں میں بخل کرنا، بخیل بننا، یہ بھی منع ہے کہ نعمتوں میں بخیل نہ بنو. اگر جو حقوق واجب ہیں اللہ کے، اس میں کوئی بخیل بنتا ہے تو اس کا بخیل بننا حرام ہے. جیسے زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ جب بڑی رقم ہوگی تو بڑی زکوٰۃ ہوگی. ہاں، اب اس کا دل بھیجے گا، اس کا دل بھیجے گا، کیونکہ آدمی کا نفس مال سے محبت کرتا ہے کہ اتنی بڑی رقم زکوٰۃ میں جائے گی. ہاں، یہ سکھایا ہے کہ نعمت آوے تو شکر کرو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت دی تھی، اس مال کی نعمت میں شاکر بنو، ناشکر نہ بنو. ناشکر یہ بننا بھی ہوتا ہے کہ نعمت کو حقیر سمجھے، اور ناشکر یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت میں حق ادا نہ کرے. جیسے قارون کو مال دیا، جی ہاں، تو وہ مال کا ہو گیا، اللہ کا نہیں رہا. وہ مال کا ہو گیا، یہ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے کھایا ہے، اس میں اللہ کا کوئی حق نہیں ہے. جی ہاں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مال تجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، یعنی میں تیرے حکموں کا پابند بن جاؤں، اور تیرے شکر کرنے پر کہ جو میری پاس جو تیری نعمتیں آوے، میں اس نعمتوں میں تیرا حق ادا کروں. تو یہ دو چیزیں بندوں کی طرف آتی ہے، کہ احکام بھی آتے ہیں اور نعمتیں بھی آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں ساتھ ہے کہ احکام کے بھی پابند رہیں اور نعمتوں کے شکر گزار بھی رہیں. اس لیے ہم کو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دیا کہ نعمتوں میں جو حکم ہے وہ پورا کرو، کہ نعمتوں میں کیا حکم ہے. ہاں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم تمہارے پاس آتے ہیں اس میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے وہ بھی پورے کرو. تو اس سے دین بنے گا اور دنیا کی برکتیں آئے گی. کہ جب نعمتوں کو صحیح استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت دیتے ہیں. ہاں،
برکت دیتے ہیں، مسائل حل کر دیتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہے برکتوں کی وجہ سے، اور بدلہ دیں گے وہ الگ ہے، اس کا جو بدلہ دیں گے نعمتوں کے خرچ کرنے کا وہ الگ ہے، اور ظاہر طور پر کہ اندر سے برکتیں آئے گی، مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم ذمہ دار ہیں نعمتوں میں بھی کہ نعمتوں میں شکر گزار بنے، اور ہم ذمہ دار ہیں حکموں میں بھی کہ حکموں میں تابع دار بنے، کہ نعمتوں میں شکر گزار بننا، حکموں میں تابع دار بننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی مقصد ہے دعوت کا، یہی مقصد ہے تعلیم کا، کہ تمہارے پاس نعمتیں آئے گی تو شکر گزار بنو گے، اور تمہارے پاس حکم آئیں گے تو تابع دار اور پابند بنو گے۔ تو اس سے بنے گی دین، اس سے بنے گی دینداری، اس سے دینداری بنے گی، اور ہم کو یہ حکم ہے کہ اپنی زندگی میں دیندار بنو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو کہا کہ خبردار تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ۔ ہاں یہ کہا کہ تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے 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 مر جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو یہ دین کی ذمہ داری ہوئی کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ تو نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کو اللہ کے اطاعت والی بنائے، اللہ کے اطاعت اور تابع داری میں رہے، کہ ہر نبی کی دعوت ہوتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں میں اطاعت قائم کراوے۔ اطاعت یعنی زندگی کا ہر پہلو وہ حکموں کے ساتھ ہو، نافرمانی کے ساتھ نہ ہو، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ جو حال آوے اس حال کا دین اس کے پاس ہو، جو حال آوے اس حال کا دین اس کے پاس ہو۔ آدمی کے پاس حالات آتے ہیں، جی ہاں، کبھی مصیبت میں ہوتا ہے، کبھی راحت میں ہوتا ہے، کبھی اطاعت میں ہوتا ہے، کبھی گناہ میں بھی ہوتا ہے۔ یہ چار حالتیں عام طور پر زندگی میں چلتی رہتی ہے، چار حالتیں زندگی میں چلتی رہتے ہیں۔ کبھی وہ راحت میں ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور کبھی مصیبت میں ہوتا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، اور کبھی وہ اللہ کے اطاعت اور پابند اور اس کی تابعداری میں ہوتا ہے، اور کبھی گناہ میں بھی ہوتا ہے۔ ان چار حالتوں سے انسان خالی نہیں ہوتے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان چاروں حالتوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اللہ نے راحت دی ہے، تو راحت میں راحت کا دین، راحت میں راحت کا دین، کہ اللہ نے ہم کو راحت دی ہے تو یہ راحت کا دین اختیار کرو، کہ جتنا زیادہ کر سکتے ہو اس کا کرو۔ فرائض میں تو زیادتی ہوگی نہیں، وہ تو محدود ہے، لیکن اپنی طرف سے نوافل میں، دوسری عبادتوں میں زیادہ کر سکتے ہو۔ تو جب اللہ تم کو راحت دے تو پھر اپنا کام بڑھاؤ۔ چنانچہ مکہ فتح ہو گیا اور کعبے کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اب کوئی مسئلہ نہیں رہا مقابلے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ گئی۔ یہی طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بناوے، ہمارے مسائل حل کرے تو ہم اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں۔ یہ نہیں کہ حالات کی آسانی سے فائدہ اٹھا کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے حالات اچھے بنائے ہیں تو تم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی اچھی حالت دکھاؤ۔ اس لیے کہا اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا، اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذاکر بنوں، میں تیرا شاکر بنوں، اور میں تیری عبادت کو اچھے سے اچھے طریقے سے کروں۔ یہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائیے حالات کی وجہ سے، کہ زندگی میں حالات بھی آئیں گے اور حالات کی وجہ سے کیا کیا کرنا ہے، تو یہ کرنا ہے کہ حالات آئیں کہ اپنے آپ کو ذاکر بھی بناؤ، اپنے آپ کو شاکر بھی بناؤ، اور اچھی سے اچھی عبادت کرو۔ اگر اللہ نے حالات اچھے کر دیے اور حالات میں ناگواری ہے تو
کہ حالات میں ناگواری ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس پر صبر کرے اور اپنے اوپر قابو کرے. کہ اللہ نے یہ حال تھوڑی دیر کے، کوئی بیمار ہو گیا، تنحال ہو گیا، تو یہ حالات آتے ہیں. تو حالات جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں، وہ امتحان کے لیے ہوتے ہیں، دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. کبھی خوشحالی سے امتحان لیتے ہیں اور کبھی بدحالی سے امتحان لیتے ہیں. جی ہاں، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے ناگوار حالت میں بھی، اور ہم نے ان کو آزمایا ہے اچھے حالات میں بھی. کبھی اچھے حالات دے کر آزماتے ہیں، مال، اولاد، تندرستی، عزت، مرتبہ، یہ سب دیتے. تو اس وقت کیا کریں؟ کہ اس وقت اپنے شکر گزاری کو زیادہ کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے کہ نعمتوں میں شکر گزاری نہیں ہوئی ہے، تو خطرہ ہے کہ نعمتوں پر زوال آوے. نعمتوں پر زوال آوے. ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں پر زوال آنے سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ نعمت پر زوال نہ آوے، نعمتیں باقی رہے. ہاں تو کام بنے گا. اور نعمتوں پر زوال آیا تو اس لیے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ نعمت پر زوال آوے، کہ نعمت پر زوال نہ آوے، تندرستی آوے، مال آوے، سب آوے. کیوں؟ کہ نعمتوں میں کام کرنا آسان ہے. جی ہاں، وہ نعمتوں میں زوال آیا تو مشکل ہے، اس لیے کہ نعمت میں زوال نہ آوے. ہاں، نعمتوں میں میری مدد فرما تاکہ نعمتوں میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں. ہاں، اور جو نعمت آئی ہے اس نعمت کا میں حق ادا کروں. تو یہ سب چیزیں میرے دوستو ہم کو تعلیم دی ہے. کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ کہ بندہ بن کر کے زندگی گزارو. ہاں، اور اپنے حالات میں اپنے حالات کا دین اختیار کرو، کہ جو حال آوے اس حال کا دین ہمارے پاس ہو. تبلیغ میں جو تیسرا نمبر ہے وہ اسی لیے ہے. تیسرا نمبر کون سا ہے؟ علم و ذکر. ہاں، یہ تیسرا نمبر ہے. اس کی ہمارے اندر کمی ہے. ہاں، اس کی ہمارے اندر کمی ہے. اور علم و ذکر اتنا ضروری ہے جتنا ریل کی پٹری ریل کے لیے ضروری ہے. بغیر پٹری کے ریل چلے گی کہ نہیں چل سکتی؟ ریل کے لیے ریل کی پٹری، تو پٹری کے لیے ریل اور ریل کے لیے پٹری. پٹری دوسرے کام میں نہیں آئے گی اور ریل دوسرے کا چلے گی نہیں. تو ان دونوں کا جوڑ ہے، ریل کا پٹری کا. مسلمان کی زندگی ریل کی طرح سے ہے، اس کی پٹڑی علم و ذکر ہے. ہاں، کہ کسی حال میں بھی مسلمان کی زندگی علم و ذکر سے خالی نہیں ہوگی، جیسے ریل پٹڑی کے بغیر نہیں ہوگی اور پٹڑی ریل کے بغیر نہیں ہے. ہاں، یہ تیسرا نمبر ہے. اور تیسرے نمبر میں ہم لوگوں سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے. ورنہ یہ اسلام کو تو 100 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال پورے ہو گئے، اوپر ہو گیا، اوپر ہو گیا 100 سال سے. مگر یہ علم و ذکر کی کمی نے کام کو پیچھے کر دیا ہے. اس لیے اسے توبہ کرنی ہے کہ ہم نے علم و ذکر کی طرف دھیان نہیں دیا، نقل و حرکت کو کافی سمجھا. حالانکہ نقل و حرکت علم و ذکر کو بڑھانے کے لیے ہے. ہاں، نقل و حرکت تو الف با تا ہے، تو الف با تا پڑھ کے آگے بڑھنا ہے یا خالی الف با میں رہنا ہے؟ بولو. ایسا فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں نقل و حرکت جو ہے وہ تو الف با تا ہے، کیونکہ نقل و حرکت سے جہالت دور نہیں ہوگی. بولو، 100 مائل پیدل چلو تو جہالت دور نہیں ہوگی. جیسے خالی چکی چلے تو پیٹ بھرے گا؟ پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا.
پیٹ کب بڑھے گا؟ جب ادھر دانے ہو ادھر آٹا نکلے گا. کہ دانے اندر ڈالو اور چکی چلاؤ، آٹا آپ یا باہر آئے گا، چاروں طرف گرے گا. ہاں، اور آٹا نہیں ہے تو چکی چلے گی اور خالی ہوگا، پیٹ تو بھوکا رہے گا. کیونکہ چکی کو دانے نہیں ملے تو پیٹ کو آٹا نہیں ملا. تو ہماری دعوت میں حرکت بھی ہے علم و ذکر کے ساتھ. سمجھ میں آئی بات؟ ہماری دعوت میں حرکت ہے، پھرو، نکلو. تو نکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نکلنا جو ہے علم و ذکر کو حرکت دینے کے لیے ہے. ہاں، اس لیے نقل و حرکت رکھی. علم لیتے بھی رہو، علم دیتے بھی رہو. علم کس سے لو گے؟ کہ جن کے پاس ہے اس سے علم لو، اور جن کے پاس نہیں ہے اس کو علم دو. ایسے ذکر، اللہ کے اطاعت، کہ جن کے پاس اللہ کے اطاعت ہے ان کی صحبت سے اللہ کے اطاعت سیکھو، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو اللہ کے اطاعت سکھاؤ. ہاں، تو اصل یہ بڑی چیز ہمارے پاس علم و ذکر اور حرکت، کہ حرکت کے ساتھ علم بھی حرکت کرے، حرکت کے ساتھ ذکر بھی حرکت کرے. ذکر سے مراد اطاعت ہے، کہ زندگیوں میں اطاعت آوے اور زندگی میں صحیح علم آوے. جی ہاں، اس کے لیے نقل و حرکت تھی کہ جن کے پاس جاؤ، اگر ان کے پاس علم ہے تو ان سے علم لو، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو دو. لین دین ہے جی ہاں دین کا، خالی حرکت نہیں ہے. ہاں، بلکہ لین دین ہے. جیسے چکی میں خالی حرکت نہیں ہوتی، بلکہ ادھر سے دانے لیے جاتے ہیں، ادھر آٹا دیا جاتا ہے. اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. اسلام اس کی مشابہت چکی سے ہے. چکی گھومتی ہے جو، ایسا اسلام گھومے گئے ہو. ہاں، دنیا میں بھی گئے ہو، لیکن یہ گھومنا خالی نہیں ہوگا، بلکہ اسلام اپنے علم و ذکر کے ساتھ گھومے گا. کہ لوگوں کو اسلام کی حرکت کی وجہ سے لوگوں کو علم ملے گا، لوگوں کو عمل ملے گا، اور عمل اور علم دونوں مل کر کے یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بنیں گے. چنانچہ نبیوں کی آمد اور نبیوں کی بعثت جو ہے وہ اطاعت کرانے کے لیے. تو وہ اطاعت کی ذرا حکومت کریں گے ہمارے اوپر، کہ نبی حکومت نہیں کرتے، بلکہ نبی دعوت دیتے ہیں، نبی تعلیم دیتے ہیں، نبی تبلیغ کرتے ہیں کہ زندگیوں میں اطاعت آ جائے. ہاں، کہ اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارنا آ جائے. جی ہاں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنا آ جائے، اپنے نفس کی خواہشوں کے خلاف چلنا آ جائے. یہ پہلو ہے کہ اللہ کے حکم وہ تو ہے ہی، پھر بندوں کے حقوق کہ وہ ہے ہی، اور تیسرے نمبر میں اپنا نفس. تو اپنے نفس کے تو خلاف کرو، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ نفس جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. ہاں، بڑے بڑے لوگ جو برباد ہوئے ہیں وہ اپنے نفس کی وجہ سے برباد ہوئے. شیطان اپنے نفس کی وجہ سے برباد ہوا. ہمارے ساتھی تھے مولوی محمد سلیمان جو حضرت جی کے ساتھ اکثر رہتے تھے، تو انہوں نے حضرت جی سے پوچھا ایک دن کہ حضرت شیطان سب کو برباد کرتا ہے تو شیطان کو کس نے برباد کیا؟ حضرت نے فرمایا اس کے نفس نے. شیطان کو اس کے نفس نے برباد کیا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ میں بڑا ہوں. ہاں، اور بڑائی تو خالص اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے بڑائی ہے نہیں. بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. ہاں، اور بڑائی اللہ کے لیے ہے. ہاں، اس میں کوئی دخل نہ دے. ہاں، اللہ کی بڑائی میں اس نے کہا میں بڑا ہوں، میرے پاس بڑائی ہے. ہاں، تو یہ اس کے نفس کی طرف سے تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا.
یہاں اس کی وجہ سے یہ مردود ہوا. اس لیے نبیوں نے اس کے مقابلے میں بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی دعوت دی ہے کہ بندہ بن کر کے زندگی گزارو. بڑا تو اللہ ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے اور کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ ہی کے لیے بڑائی ہے، آسمانوں میں زمینوں میں وہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے. تو بڑائی کس کی ہے؟ کہ بڑائی اللہ کی ذات کے لیے. اللہ اکبر وللہ الحمد کہ اللہ بڑے بھی ہیں اور وہ حمد اور تعلیم کے قابل بھی ہیں. جی ہاں، تو بڑائی اللہ کے لیے ہے. اس لیے اللہ کی بڑائی کے سامنے اپنے آپ کو بندہ بنانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہماری بڑائی کو مان کر ہمارے بندے بنے ہوئے ہیں. ہاں، عبادت گزار بندے بنے ہوئے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کی بڑائی کو بھی مانتے ہیں اور اپنی زندگی کو عبادت والی بناتے ہیں. تو صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے. کیا قول قرار کیا ہے؟ کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے. یہ پہلا کام ہے کہ سنیں. دوسرا کام کہ آپ کی اس بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے، اس کے خلاف نہیں کریں گے. آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے. یہ تو ہو گیا کہ کس حال میں؟ ایک تو حالات اچھے نہیں ابھی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول کرا دیا ہے کہ ہم آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے. اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں آپ کی سنیں گے. اللہ غریب بناوے تو کہ غریبی میں آپ کی بات سنیں گے. ہمارا جی چاہے تو بھی اللہ کی بات مانیں گے، ہمارا جی نہ چاہے تو بھی اللہ کی بات مانیں گے. کتنی باتیں ہوئی؟ چار ہوئی. یا ہمارے ساتھ ہو یا غائب ہو؟ ہاں، ہمارے ساتھ ہو رہا. ہاں، تو چار ہوئی. ہاں، کہ اللہ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے. اللہ غریب بناوے تو، اللہ مالدار بناوے تو حالات کا ہم پر اثر نہیں پڑے گا، ہم اطاعت کریں گے غریبی میں، مالداری میں، ہر. چار باتیں. پانچویں بات کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو. یہ مشکل ہے کہ ہم کو پوچھا نہیں، ہم سے مشورہ نہیں کیا، اسی کا. تو یہ بھی نکال دیا، کانٹا بھی نکال دیا کہ ہم سے تو نہیں پوچھا، ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا، خود کر لیتے ہو، پوچھتے نہیں ہو. یہ کچھ نہیں پوچھا ہوگا، موقع نہیں ہوگا، لیکن کام تو صحیح کیا ہے کہ بس کام صحیح ہو گیا کہ مجھے نہیں پوچھا ہے، اسے مجھ اور پوچھ یہ بات کچھ نہیں. یہ اطاعت کی بات ہے کہ ہماری اطاعت کوئی مجھ پوچھ والی نہیں ہوگی کہ مجھے پوچھو، کہ مجھ پوچھ نہیں. ہم تو بندے ہیں. ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اس کے نبی کے امتی ہیں. اس لیے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ نبی کی پیروی کرو. اور نبی کی پیروی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کی عبادت کرے، بلکہ نبی کی اطاعت کرو. عبادت تو اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور نبی آیا ہے تو نبی کی اطاعت کرو. نبی کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ دو باتیں ہیں کہ نبی کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی اور ذاتی زندگی میں نبی کی سنتوں پر عمل کرو. انفرادی اور ذاتی زندگی میں نبی کی سنتوں پر عمل کرو. نبی کیسا کھاتے تھے، نبی کیسا پیتے تھے، نبی کیسا وضو کرتے تھے، اپنے گھر سے نکلتے تھے کیسے سفر میں. اپنی ذاتی زندگی میں نبی کی سنتیں لاؤ
یہ دعوت کا مقصد ہے. دعوت خالی پھرنے کے نام نہیں ہے بلکہ علم و ذکر کے ساتھ پھرنا. تو علم و ذکر میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی پر ایمان لائے ہیں تو نبی کی سنتوں پر عمل کرو، کیونکہ نبی پر ایمان لانے کا یہی مطلب ہے. کوئی نبی پر ایمان لا کر ہم نبی کی عبادت تھوڑے کریں گے. عبادت کس کی کریں گے؟ عبادت تو اللہ وحدہ کی. ہاں نبی کی اطاعت کریں گے، عبادت اللہ کی ہوگی اور اطاعت نبی کی ہوگی. اطاعت میں دونوں باتیں آ جاتی ہے، لیکن اطاعت نبی کے ساتھ ہوگی کہ نبی کی اطاعت کرو کہ نبی نے جو جو طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے وہ اپنی زندگیوں میں لاؤ. اس لیے میرے بھائیوں، جو یہ تبلیغ کا یہ کام ہے اس کا اصل مقصد وہ نبی کا اتباع ہے. ورنہ ہم تو مسلمان ہیں اور سنی مسلمان ہے، ہمارے اندر کوئی واہیات باتیں نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، جی ہاں کوئی خرافات نہیں ہے. جی ہاں، پھر آپ سے کیا چاہا جاتا ہے کہ آپ سے نبی کی سنتوں کا اتباع چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دعوت دینے والے، ہمارے کام کو لے کر چلنے والے، ان کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی. صحابی کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنے اوپر سے نیند کا خمار پوچھتے تھے. نبی کی سنت دیکھنے کے لیے کہ آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ اپنے اوپر سے نیند کا خمار پوچھتے تھے. ہاں، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے، لا الہ الا اللہ، اٹھنے کی دعا، نیند سے اٹھنے کی دعا. ہاں، یہ مثال ہے کہ ہم کو نبی دیا ہے سنتوں کی پیروی کرنے کے لیے. اس لیے ہماری انفرادی زندگی جو ہے وہ سنتوں والی. اس وقت یہ سنت ہے، اس وقت یہ سنت ہے، اس وقت یہ سنت. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. میں کوئی باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں. تیسرا نمبر ہے، لیکن تیسرا نمبر کو بیچارے کو بیچ دیا ہے، اس کو کھولا نہیں ہے. اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. اگر تیسرا نمبر کھل جاوے علم و ذکر تو ہماری زندگی میں وہ سنتوں کے نقشے آوے. ہاں، لیکن وہ بیچارہ دم ہو گیا. تیسرا نمبر، ایک ہی نمبر رہ گیا، چھٹا پھرو. تو وہ پھرنا صحیح ہے مگر ناقص ہے. پھرنا غلط نہیں ہے کیونکہ امت کو حضور نے حرکت دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے پہلے دن سے. حرکت دینے کا کیا مطلب ہے کہ جو آدمی اسلام قبول کرتا تھا اس کو بھیجتے تھے کہ تم کس قبیلے کے ہو، کہ فلاں، کہ وہاں جاؤ اپنے قبیلے میں، اور یہ بات جو تم نے قبول کی ہے اس کو بھی ان کو بھی بتاؤ. تو قبیلے والے کو قبیلے میں بھیجتے تھے. حرکت. کوئی آدمی کسی قوم کا آدمی آیا کہ جس میں بہت سے قبائل ہیں تو اس کو اپنے قوم میں بھیجتے تھے کہ اس بات کو لے کر اپنے قوم میں جاؤ اور اپنے قوم کو سمجھاؤ کہ میں نے یہ چیز قبول کی ہے اور تم بھی قبول کرو اور اس کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں. تو پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حرکت دی ہے. یہ حرکت، یہ دین لے کر کے، دین کی دعوت لے کر کے، علم و ذکر لے کر کے پھرو، اور لوگوں کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ ان کو دو. ہاں، تو دو باتیں ہوں گی. بعض لوگ مان لیں گے، آپ کا احسان مانیں گے، اور بعض لوگ مخالفت کریں گے. دایاں بایاں ہر جگہ ہوتا ہے. دایاں بایاں ہر جگہ ہوتا ہے. تو تم کیا کرو گے اگر کوئی نہ مانے تو؟ کہ نہ مانے تو ہمارے پاس زبردستی نہیں ہے، اس سے الجھنا لڑنا نہیں ہے. ہاں، سمجھانا ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اپنی بات سمجھانے میں کمی نہ کرو. سمجھاؤ لوگوں کو، ایک پہلو سے، دوسرے پہلو سے. جی ہاں، برتاؤ سے سمجھاؤ، فضائل سے سمجھاؤ،
اخلاق سے سمجھاؤ کہ سمجھانے میں کمی نہ کرو، ہاں کہ ان کو سمجھاؤ، نفع نقصان بتاؤ۔ اس لیے ہم کو ایک تو فضائل کا علم دیا ہے سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے فضائل کا علم دیا ہے کہ لوگوں کو کیا سمجھاؤ گے کہ فضائل سمجھاؤ۔ ہاں اخبار نویسوں کی طرح اپنی باتیں مت پھیلاؤ، اخبار نویسوں ان کی کالموں میں اپنی باتیں ہوتی ہے ان کے دماغ کی، وہ نہیں، تم نبی کی بات اور اللہ کی بات بتاؤ، فضائل کی بات بتاؤ۔ ہاں عنایہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے مسائل کے علم پر۔ ایک تو مسائل کا علم ہوتا ہے جو مفتی حضرات مسائل بتاتے ہیں، وہ بھی حق ہے، لیکن فرمایا فضائل مقدم ہے کہ فضیلت سمجھے گا تو مسئلہ پوچھے گا، فضیلت نہیں سمجھے گا تو کیوں مسئلہ پوچھے گا، اپنا فائدہ سمجھے گا تو مسئلہ پوچھے گا۔ ورنہ لوگوں کی عادت اب اس زمانے میں مسئلہ پوچھنے کی نہیں رہی ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے عمل کرنے کا کیا طریقہ۔ ہاں کوئی جھگڑا ہو گیا، بیوی کو طلاق پڑ گئی تو مسئلہ پوچھے جائیں گے کہ وہ طلاق ہوئی نہیں ہوئی کیوں، تو یہ قضیے ہیں، یہ قضیے کہلاتے ہیں، یہ قضیوں کی بات نہیں ہے، فضیلت کی بات ہے۔ اور فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو اپنے مال کو استعمال کرے تو اس کو نفع حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو تمہاری جان مال کے استعمال کرنے پر تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ کہ کسی مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملو، کسی مسلمان سے اپنے بھائی سے ملو تو کہ خندہ پیشانی سے ملو، تو کیا ملے گا کہ تم خندہ پیشانی سے مسلمان سے ملو گے تو تم کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ جیسے صدقہ دیا ہو اس کو تو ثواب ملے، تو خندہ پیشانی سے ملے ہیں تو کہ تو بھی ثواب ملے۔ یہ فضیلت کی بات مثال دی میں نے کہ تبسم کا فی وجہ اخی کا لک صدقۃ، کہ تیرا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ تیرے لیے صدقہ ہے بغیر مال کے۔ یہ فضائل کہلاتے ہیں کہ آدمی کی حرکت پر، آدمی کے عمل پر اللہ کیا دینے والے ہیں وہ اس کو خبر نہیں ہے۔ جی ہاں، اسے نبی بتاتے ہیں کہ تیری حرکتوں پر، تیرے عملوں پر اللہ یہ دیں گے، اس کو فضائل کہتے ہیں۔ تو امت میں فضائل کا علم لانا یہ مقدم ہے۔ جب وہ فضیلت جانیں گے تو مسائل پوچھیں گے، اس لیے فضائل کے علم کو مقدم کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کو بہت تفصیل سے لایا ہے۔ دیکھو نماز تو خالی نماز کی فضیلت نہیں بتائی ہے کہ تم ایک نماز بعد جماعت پڑھو گے اور جماعت کے یہاں پر 27 درجہ ہوگی اور 5 نماز پڑھنے کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ جو 50 نمازیں تمہارے پر ڈالی تھی تو وہ ختم نہیں ہوئی، ثواب کے لحاظ سے وہ قائم ہے کہ پڑھو گے 5 اور ملیں گے 50، وہ سب قائم ہے، اس کو فضائل کہتے ہیں۔ ہاں تو وہ فضائل قائم ہے، لیکن امت کے پاس اب فضائل کا علم رہا نہیں، اس لیے انہوں نے سرے سے عملی چھوٹ لی۔ ہاں کہ نہیں، جس طرح کوئی چیز خرچ کرو گے تو اس کا نتیجہ آئے گا، اس طرح اپنی ذات کو کسی عمل پر خرچ کرو گے تو تمہیں اس کی فضیلت ملے گی۔ ہاں عبادت میں بھی، معاملات میں بھی، لین دین میں بھی، ہاں سب چیزوں میں، کہ مسلمان کو سب چیزوں میں ثواب ملتا ہے۔ تو فضائل، تو اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ فضائل کا علم مقدم ہے مسائل کے علم پر۔ اس لیے میرے دوستو ہماری دعوت میں فضائل کا علم ہونا چاہیے کہ فضائل کی کتابیں پڑھو، فضائل کا مطالعہ کرو اور دعوت دینے جاؤ تو فضائل سناؤ۔ ہم لوگ جب بمبئی میں شروع میں جاتے تھے ابتدا میں تو بمبئی والے ہم سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ فضائل ہیں، ہم کو کام سمجھاتے تھے وہ، کیونکہ ہم کو کام بمبئی سے ملا ہے ہمارے ضلع کو۔ جی ہاں، تو ہم سمجھا دیکھ رہے یہ فضائل ہے، اور فضائل کا استعمال کیسے کرو گے؟
فضائل سے فائدہ کیسے اٹھاؤ گے؟ کہ فضائل سے فائدہ ایسے اٹھاؤ گے، ایک تو فضائل کی کتابیں حلقوں میں پڑھو، جیسے پڑھتے ہیں کہ فضائل کی کتابیں حلقوں میں پڑھو، گھروں میں، مسجدوں میں، سفروں میں، حلقوں میں پڑھو۔ دوسرا کہ اکیلے اکیلے بھی فضائل دیکھو، جیسے لوگ موبائل دیکھتے ہیں آج کل اکیلے اکیلے، یہ بلا ہے۔ جی ہاں، کہ اکیلے اکیلے بھی فضائل کی کتابیں پڑھو تو تمہارا دل متاثر ہوگا فضائل سے، کہ حضور یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ عذاب ہوگا، یہ وعید ہوگا۔ فضائل میں دونوں چیز آتی ہے، عذاب ثواب۔ کہ اکیلے اکیلے پڑھو تو کیا ہوگا کہ دل میں تاثر پیدا ہوگا، کبھی رغبت کا کبھی خوف کا، اور یہ دونوں ضروری ہے بندگی کے لیے کہ آدمی میں رغبت بھی ہو، خوف بھی ہو۔ کہ رغبت کس چیز کی؟ کہ اللہ کی رحمت کی، اللہ کے ثواب کی، اور خوف کس چیز کا؟ کہ اللہ کی فقر، اللہ کا عذاب۔ یہ تاثر ہے، یہ تاثر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل دیے۔ تو ہم سے کہتے تھے کہ فضائل کی کتابوں کو تنہا تنہا بھی پڑھو، اور مجمع میں بھی سناؤ، حلقوں میں بھی پڑھو۔ اور تیسرا کہ دعوت دینے کے لیے جاؤ تو جو فضائل تم نے پڑھے ہیں وہ لوگوں کو سناؤ کہ دیکھو بھائی، تم مسجد میں چلو گے نا تو تمہارے ایک ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک درجہ بلند ہوگا، ایک خطا معاف ہوگی چلنے میں۔ حالانکہ کسی بھی جگہ جانے میں چلنے میں کچھ نہیں ملتا ہے کہ ہمارا دفتر اتنا دور ہے اور چل کے جاتے ہیں تو کیا ملے گا؟ بس بدل کے جاتے ہیں تو کیا ملے گا؟ کیا کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں ملے گا، اتنے دور سے آئے ہیں تو وہ لکھ لیں گے فرشتے کہ یہ اتنے دور سے آیا ہے اور چل کے آیا ہے، تو اسی قدم لکھے جاتے ہیں۔ صحابہ سے حضور فرماتے چل کر کے آؤ تمہارے قدم لکھے جائیں گے۔ مولوی سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو وہ مسجد نور اور مسجد اندر یہ فاصلہ ہے، تو مسجد نور بھی ختم ہو گئے، کیا مثال بتائیں؟ جی ہاں، تو وہ فرماتے تھے کہ چل کے جاؤ، مسجد نور سے مسجد نبوی تک چل کر کے جاؤ، ہاں یہ تمہارے قدم لکھے جائیں گے۔ اور جب حج کو گئے تو فرمایا کہ پیدل حج کرو، مکے سے تم کو پیدل چلایا تھا، ہاں کیوں؟ کہ تمہارے قدم لکھے جائیں گے۔ ورنہ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی شعبے میں، کسی ڈپارٹمنٹ میں یہ قدم لکھے جاتے ہیں کہ تمہیں قدم اتنے دور سے آئے ہو تو تمہاری ذمہ داری آؤ، لیکن یہاں لکھے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے یہ کام کیا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، یہ پیدل چلا ہے حکم پورا کرنے کے لیے، یہ گرمی میں آیا ہے تو وہ بھی لکھا جائے گا، یہ اندھیرے میں آیا ہے تو وہ بھی لکھا جائے گا۔ کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے فجر کی اور عشاء کی، ہے نا فضیلت کہ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، حدیث شریف ہے کہ جو اندھیرے میں چل کر کے مسجدوں میں جاتے ہیں عشاء کے لیے، فجر کے لیے، ان کو قیامت کے میدان کی روشنی کی خبر دے دو کہ ان کو وہاں روشنی ملے گی۔ یہاں اندھیرا تھا فجر میں اور عشاء میں، کیونکہ لائٹیں اس زمانے میں تو تھی نہیں، یہاں تو لوگ اندھیرے میں آتے تھے۔ تو بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، اللہ کے مسجد میں جانے والوں کو بشارت دو جو اندھیروں میں چل کر جاتے آتے ہیں کہ پورا پورا نور ان کو قیامت کے میدان میں ملے گا، کیونکہ قیامت کے میدان میں اندھیرا ہوگا۔ قیامت کے میدان کی مختلف حالتیں ہیں، ایک حالت نہیں ہے، کبھی کہتے سورج اتنا نیچے ہوگا کہ وہ حالت بھی صحیح ہے، اور اندھیرا بھی ہوگا کہ وہ بھی حالت صحیح ہے، اور آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا کہ وہ بھی حالت صحیح ہے۔ تو قیامت کے میدان کی بہت حالتیں ہیں، وہ بہت بڑا میدان ہے، وہ اس کی خبریں دی ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تاکہ ہر حال کی تیاری کریں، ہر حال کی تیاری کرے، پھر اس تیاری کے اعتبار سے وہ فائدہ اٹھاوے گا۔ تو اس کو فضائل کہتے ہیں۔ اس لیے اس کام کے لیے اپنے اندر فضائل کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔
یہ فضائل بتاؤ گے تو تو اپنا نفس خود تیار ہو جائے گا، دوسرے بھی تیار ہو جائیں گے کہ اس کام کو فضائل کا ذریعے چلاؤ۔ دوسرا کہ اس کام کو اکرام کے ساتھ چلاؤ، کہ جن کو دعوت دو، جن کو اس کام میں لگانا چاہتے ہو، کہ اس کے ساتھ اکرام کرو، ہاں اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ سلوک کرو۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے، کیا حکم ملا؟ کہ انصاف سے رہو، یہ حکم آپ کو ملا ہے کہ نبی انصاف سے رہو۔ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف سے رہو۔ تو انصاف کرنا فرض ہے، انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، قاعدہ ہے کہ انصاف نہیں ہوگا تو پھر ظلم ہوگا۔ تو نبی کو حکم ہے کہ انصاف کرو تاکہ ہر ایک کو حق ملے، اور انصاف سے آگے، کہ انصاف سے آگے احسان ہے کہ انصاف بھی کرو اور احسان بھی کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا آپ کو انصاف کرنے کا، اور اللہ آپ کو حکم دے گا احسان کرنے کا، کہ بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو، بندوں کے ساتھ احسان بھی رہو۔ تول کے دو اور جھکنا دو، یہ دو حکم ہے کہ زن و ارج، حدیث شریف میں کہ تول کے دے اور جھکتا دے۔ تول کے دینا یہ انصاف واجب ہے، کیوں؟ پیسے لیے ہیں تو تول کے برابر دو، اور جھکتا دو یہ احسان ہے۔ تو بندوں کے ساتھ، کہ بندوں کے ساتھ انصاف سے رہو، بندوں کے ساتھ احسان سے رہو، ہاں تاکہ ان میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ ہاں اور اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ اخلاص سے رہو۔ کس کے ساتھ؟ کہ اللہ کو اپنا اخلاص دکھاؤ، اللہ کو اپنا ایمان دکھاؤ، کہ ایمان اخلاص ہے، اخلاص ایمان ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ایمان ہے وہ اخلاص ہے، جو اخلاص ہے وہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص دکھاؤ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے گی۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں گے، کس حالت میں؟ کہ اخلاص کی حالت۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ یہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ یہ بڑا درجہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم پورا ہوا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم ادا کر دیا، کہ یہ بڑی بات ہو گئی کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں نے سنائی تھی شروع میں، کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کا ناراض ہونا۔ جیسے اللہ کا ناراض ہونا خطرناک ہے، اس طرح اللہ کا راضی ہو جانا کہ بڑی بات ہے، کہ اللہ راضی ہو گیا۔ ہاں تو ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے راستے پر ڈالنا۔ کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو گیا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر جو بیان دیا تھا پہلا، اس بیان میں یہ بات کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ یہ فرمایا تھا کہ یاد رکھو، جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ ہاں یہ ساری چابیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ جی ہاں، ساری چابیاں، سارے خزانے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کریں گے۔ کہ اللہ راضی ہو گیا تو جنت آپ کو لینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ان کو میرے پاس بھیج دیجیے، وہ جنت مانگ رہا ہے۔ جب کوئی آدمی جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھ کو، تو آپ مجھے اس کو دے دیجیے۔ جنت آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے کوئی دستخط کرے، کوئی عرضی کرے پھر نہیں سے دستخط، تو جنت آپ کی دستخط کرے گی، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، مجھے اس کو دے دیجیے۔ اور کوئی جہنم سے پناہ مانگتا ہے
تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے بچا لیجیے، اس کو میرے پاس نہ آنے دیجیے۔ یہ حدیثوں میں ہے، یہ حدیثوں میں ہے، یہ معاملہ ہے۔ کیوں کہ یہ صحیح کر رہا ہے، تو صحیح کر رہا ہے تو سب آپ کے ساتھ، جنت بھی آپ کے ساتھ، دوزخ بھی آپ کے ساتھ، کہ میرے پاس یہ لوگ نہ آوے، دوزخ کا ہے اور جنت کا یہ لوگ میرے پاس آوے۔ اس کو حضور نے فرمایا تھا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ یہ مدینے والوں کو یہ بات سمجھائی تھی، ہاں، اور یہی بات ہم کو بھی سمجھنی ہے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح رکھیں، پھر کہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ لوگ حالات سے آج پریشان ہیں، جی ہاں، دنیا میں، ہاں، تو اس کا علاج بتایا کہ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو، ہاں ہاں، اس کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے اور پسند کر کے دین دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تم کو دین اسلام دیا ہے، پسند کر کے دیا ہے۔ جیسے کوئی آپ کا دوست کوئی چیز پسند کر کے لائے کہ میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، تو یہ اعزاز ہے، عزت ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے۔ ہماری عزت ہے یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے دین پسند کیا۔ جب اللہ نے ہمارے لیے دین پسند کیا ہے تو اللہ بے دینی کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے بے دینی سے اللہ سخت ناراض ہے کہ ہم نے پسند کر کے دین دیا ہے۔ اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جب تک کہ سورج ادھر سے نہ نکلے۔ ہاں، جب کبھی کوئی توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ کہ ایمان لاوے توبہ کرے، کافر کی توبہ نہیں، ایمان والے کی بات ہے۔ کافر پہلے کفر سے توبہ کرے، کافر پہلے کفر سے توبہ کرے کہ اللہ اس کا کفر معاف کر دیں گے، توبہ کی اس نے۔ اور مسلمان کہ مسلمان اپنے فسق و فجور سے، اپنی غلطیوں سے توبہ کرے۔ ہاں، توبہ کرنے والے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے جنت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ان کی جان مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے، تو پھر ان کو کیا کرنا ہے؟ تو آگے آیتوں میں التائبون العابدون السائحون الرائحون، یہ آیت ہے کہ یہ جب اللہ سے معاملہ ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے توبہ کرے۔ توبہ کے معنی ہے واپس آنا، عربی میں گناہ میں چلا گیا تھا، نافرمانی میں چلا گیا تھا، اب واپس آیا ہے اللہ کی طرف کہ اب نہیں کروں گا، غلطی سے چلا گیا ہوں، واپس آیا ہوں، سمجھے نہیں؟ اس لیے توبہ کرنا فرض ہے، توبہ کرنا فرض ہے۔ گناہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے۔ گناہ میں سے نکل آؤ اور توبہ کرو کہ اب نہیں جائیں گے، اور توبہ کر کے دوسری صفت کہ اپنے اندر عبادت کی صفت پیدا کرو، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے، کہ توبہ کرنے کے بعد اپنے ذمے اللہ کی عبادت لو۔ اللہ کی عبادت میں اللہ کے فرائض ہیں کہ جو جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اس کی ادائیگی ہے، وہ چیز ہمارے اوپر باقی نہ رہے، کوئی فرض ہمارے اوپر باقی نہ رہے۔ ہاں، ہمارا ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ وہ صاحب ترتیب رہے۔ کیا رہے؟ صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے ذمے کوئی نماز باقی نہیں ہے، جو غفلت میں چھوٹ گئی تھی وہ بھی پڑھ لی، اب جتنی نئی زندگی آئے گی نئی نماز آئے گی، کوئی نماز باقی نہیں ہے، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ تو اپنا ساتھی خاص طور سے جو لوگوں کو نماز کی اور مسجد کی دعوت دیتے ہیں ان کے ذمے کوئی نماز باقی نہیں رہنی چاہیے، اپنی چھٹی ہوئی نمازیں پڑھے، اس کا کوئی عذر چلے گا نہیں
کیونکہ نماز کا حساب پہلے ہوگا، نماز کا حساب پہلے، سب سے پہلے ایک کاؤنٹر کھولے گا، نماز لاؤ. تو یہ ہے کہ اپنے اندر کوئی، ہمارے ذمہ کوئی نماز باقی نہ رہے. سب نمازیں چھوٹی ہوئی تھی، پڑھ جہالت سی، تو توبہ بھی کر لیں، اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کر لیں. اس طرح ہر ساتھی لوگوں کو جس طرح دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو صاحب ترتیب بنا کر کے چلائیں کہ ہمارے ذمہ الحمدللہ کوئی نماز نہیں ہے، سب چھوٹی ہوئی پڑھ لی. اب جو زندگی آئے گی اس میں جو نماز آئے گی وہ ادا کریں گے. یہ ضروری ہے. ہاں کیوں کہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اور نماز، کہ نماز جو چھوٹی ہو تو چھوٹ گئی، اور جو نماز آئے گی کہ اس کو بعد جماعت پڑھیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، ان کا ایک قول ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملنا پسند کرتا ہو، ظاہر بات ہے کہ سبھی یہ پسند کیا کہ ایمان کی حالت میں اللہ سے ملے، بے ایمانی کی حالت میں اللہ سے ملے گا، کیا ملے گا؟ کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنا پسند کرتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے تھے کہ جو اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہو تو وہ نمازیں وہاں جا کر پڑھے جہاں اذان اور اقامت ہوتی ہے، یعنی جماعت کا اہتمام کرے کہ نماز با جماعت پڑھے. من صلی یلقى اللہ غدا مسلما فلیصلی هذه الصلوات حیث ینادى بهن، کہ جو یہ پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کریں کہ ایمان کے حال میں اللہ سے ملاقات ہو جائے، تو نمازوں کو وہاں جا کر پڑھے جہاں اذان اور اقامت ہو، یعنی مسجدوں میں جا کر پڑھے. یہ ہدایت ہے. اس لیے جو دین کے کام کرنے والے ہیں اور اللہ نے ان کو دین کے کاموں میں آگے کیا ہے، تو حضور صحابہ سے فرماتے تھے تم کو اللہ نے آگے کیا ہے، آگے رہو. تو آگے کیا سردار بننے کے لیے کہ نہیں، عبادت اور بندگی کے وظیفے میں آگے رہو، کہ وہ 5 کرتے ہیں تو تم 6 کرو، تم آگے رہو کیونکہ اللہ نے تم کو آگے کیا ہے. تو ایسے اللہ نے آپ حضرات کو آگے کیا ہے تو آگے رہو. فضائل حاصل کرنے کے لیے، ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے پورا کرنے کے لیے کہ آگے رہو، پیچھے نہ جاؤ، آگے رہو. ہاں کہ جو آگے بڑھنا چاہے گا اللہ اس کو آگے بڑھائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. ہاں فرائض میں تو آگے نہیں بڑھا سکتے اس لیے کہ فرائض تو طے ہے، لیکن اس سے علاوہ دوسرے کاموں میں، عبادتوں میں، خدمتوں میں، ذکر میں، تلاوت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. جی ہاں فرائض تو جو ہیں وہی ہے، اس میں تو آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا کہ میں نماز اتنی ہے، زکوٰۃ اتنے ہے، روزے اتنے اور اتنے. ہاں لیکن اس کے علاوہ جو ہے، اس لیے تبلیغ ہضم ہوئی ہے، اس کی علامت ہے کہ تبلیغ ہضم ہوئی ہے. کہ تبلیغ ہضم ہوئی ہے تو اس کی کیا علامت ہے کہ عبادت میں زیادتی ہو گئی. ہاں فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں، نوافل بھی ادا ہو رہے ہیں، اشراق بھی ہو رہی ہے، تاج بھی ہو رہی ہے، وافل بھی ہو رہی ہے، تہجد بھی ہو رہی ہے، صلاۃ الحاجت بھی ہو رہی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہو رہی ہے. مسجد میں گئے تو تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں. جی ہاں سفر میں جانے سے پہلے 2 رکعت گھر میں پڑھی ہے. ہاں کہ عبادت کی کثرت، عبادت کی کثرت ہو گئی. یہ علامت ہے کہ دعوت ہضم ہوئی. آپ نے فضائل کی کتابوں میں اور حکایت صحابہ میں پڑھا ہوگا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے اور حضور کے ساتھ کام میں لگے تو انہوں نے اپنے گھر کے سامنے مسجد بنائی، یعنی فضائل میں، یعنی نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنائی اپنے گھر کے سامنے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت اور گیرا و زاری اور یہ کرتے تھے. تو مشرکین کے بچے اور ان کی عورتیں متاثر ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی، یہ مت کرو. تو یہ ابو بکر صدیق کا ایک علامت ہے کہ جب جن کو ہضم ہوگی یہ بات وہ یہی کرے گا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ کثرت سے عبادت کرتے. ہاں
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ کہا کہ تم اصحاب محمد کو دیکھو گے تو کیسا پاؤ گے کہ رکوع کرنے والوں میں پاؤ گے، سجدہ کرنے والوں میں پاؤ گے. یہ ان کی تعریف کی ہے کہ وہ کثرت سے عبادت کرنے والے تھے. کہ ان کے پیشانیوں پر نشان پڑ جاتے تھے سجدوں کے، جیسے بکری کے گھٹنے ہوتے ہیں. بکری کے گھٹنے دیکھے، بکری کے گھٹنے خاکی رنگ کے ہو جاتے ہیں. اب جا کے دیکھنا، مثال سمجھانا مشکل ہو گیا، اتنی شہریت آ گئی. جی ہاں، اب مثال سمجھا تو کیسے سمجھانا آپ کو؟ وہ مثال کہ مثال رقم الناز، کہ تم ان کی پیشانیاں دیکھو گے تو بکری کے گھٹنے کی جیسے ہوگی. تو بکری کا گھٹنا دیکھنا، وہ زمین پر گھس گھس کر کے اس گھٹنے کا رنگ خاکی ہو گیا ہے، مٹی کے جیسا ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے گھٹنا ٹیکتے ہیں بس بیٹھنے کے لیے بکری. جی ہاں، تو کہا ان کی پیشانیاں ایسی ہو گئی تھی جیسے بکری کے گھٹنے، اتنے سیدھے کثرت سے ہوتے. مثل رکب المال، یہ تعریف کیا. کیوں؟ یہ حضرات کثرت سے عبادت کرنے والے تھے. ہاں، نوافل پڑھنے والے. جی ہاں، کہ نوافل میں کثرت، فرائض کی تو حد ہے، اس سے ایک رکعت بھی زیادہ نہیں ہو سکتی. تین ہے تو تین، دو ہے تو دو، چار ہے تو چار. لیکن نوافل، کہ نوافل میں کثرت ہے، اس لیے تبلیغ کے ہضم ہونے کی علامت ہے کہ تبلیغ ہضم ہو رہی ہے، کہ عبادت بڑھ گئی. ہاں، چنانچہ صحابہ کرام ان کی عبادت بڑھ گئی، نمازوں میں، روزوں میں، صدقہ خیرات کرنے میں. ہاں، وہ فرضوں کو نہیں دیکھتے، فرض تو فرض ہے ہی، وہ تو کرنا ہی پڑے. اس کے علاوہ غریب آدمی بھی محنت کر، مزدوری کر کے اپنی مزدوری میں سے صدقہ کرنا. ہاں، یہ صدقہ، یہ صدقہ میری قبر کی ٹھنڈک ہے. کہ صدقے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ صدقے کی وجہ سے قبر میں ٹھنڈک ہوگی. ہر آدمی کا صدقہ قیامت کے میدان میں اس کا سایہ ہوگا، کیوں قیامت میں گرمی ہوگی، سورج قریب ہو جائے گا، تو ٹھنڈک کہاں سے ملے گی؟ کہ ہر آدمی قیامت کے میدان میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جی ہاں، یہ فضائل ہے. جی ہاں، اور فضائل میں ذمہ داری سمجھائی گئی ہے. جی ہاں، کہ اپنے صدقے کی حفاظت کرو. صدقہ فرض بھی ہوتا ہے، صدقہ نفل بھی ہوتا ہے، نماز فرض بھی ہوتی ہے. تو وہ صدقہ بھی کرتے تھے. کیوں؟ کہ دعوت کے اور تبلیغ کی محنت کے ہضم ہونے کی علامت ہے کہ ان کے اعمال صالحہ بڑھ گئے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، یہ علامت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کو بڑھاؤ. ہاں، کیوں؟ کہ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت شیخ، ایک آدمی نے کہا یہ ہمارے حاجی صاحب ہے، ایسا یہ ہے، ان کی تعریف کہ بھائی جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. حاجی صاحب ہے تو اپنے لیے کریں گے. یہی بات ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ، کہ جو اچھا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. کوئی اللہ پر تھوڑا احسان ہے، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی. اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگی استقامت کی بنانی ہے. مجھے کہنا ہے کہ اپنی زندگی انفرادی استقامت کی، کہ ہر عمل پر، ہر خیر پر اپنے آپ کو پابند کریں جتنی اللہ نے طاقت دی ہے. تو انفرادی زندگی کہ وہ استقامت پر، اور اجتماعی زندگی ہماری نصرت پر، کہ ہم مل جل کر اپنے دین کے مددگار بنیں. کونوا انصار اللہ، ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار بنو. یعنی اپنے دین کو پانی پہنچاؤ. مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی تو زمین کو پانی دیا، زمین اپنے خیرات لانے کے لیے تیار ہو جائے گی. ایسے دین کو پانی دو کہ پھر دین کے اعمال اور دین کی چیزیں دنیا میں زندہ ہو جائے گی. اس لیے ہمارے ذمے اپنی ذات سے استقامت، کہ اپنے آپ کو پابند کرے، اور اجتماعی اعتبار سے اپنے دین کی مدد کرنا، کہ دین کے جو تقاضا ہو اس کو اوڑھنا اور اپنے طاقت کے مطابق اس تقاضے کو پورا کرنا. یہ نصرت کہلاتی ہے.
اور یہ دونوں ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رکھی ہے کہ اپنے آپ کو پابند بھی کرو اور اپنے دین کے مددگار بھی بنو تاکہ دین آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق۔ دعا تو آخر میں نہیں ہوگی، دعا تو آخر میں کرتے نا حضرت۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اجزل عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ واجزل الانبیاء کلہم خیرا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبرو کی، دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت میں لے لے اور ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے اور ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما، دین کے اس کام کی حفاظت فرما، اس کام میں ہماری مدد فرما، جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو عافیت سے بدل دے۔ اے اللہ عافیت اور قبولیت ہمارے کام میں پیدا فرما دے، ہم کو عافیت بھی نصیب فرما دے، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس کو آسان فرما، اے اللہ اس کو پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، شر کے مٹنے کا ذریعہ فرما، امت کی صلاحیتوں کو حق پر آنے کا ذریعہ فرما، اس اجتماع میں آسانی پیدا فرما، قبولیت پیدا فرما اور ہر خیر سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ۔ انشاءاللہ 8:40 میں نماز ہوگی۔